یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے میرا سارا دانا ندی میں گرا دیا۔ میری ماما اب مجھے بہت ماریں گی۔ نہیں کیکی، میں نے تمہارا دانا ندی میں نہیں گرایا ہے۔ وہ تو جب تم پانی پینے لگی تو خود ہی گر گیا تمہارے سر کے اوپر سے۔ یقین مانو میں نے نہیں گرایا تمہارا دانا۔ کیکی بہت رونے لگتی ہے کیونکہ وہ اپنی خالہ کے پاس رہا کرتی تھی۔ اس کے ماما پاپا بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اس کی خالہ اس کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتی۔ کیکی کی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اسے سزا ملا کرتی تھی، اس لیے دانا ندی میں گرنے پر کیکی بہت رو رہی تھی اور بہت ڈر گئی تھی۔ اب میں کیا کروں گی؟ جب میں گھر جاؤں گی تو ماما مجھے بہت ماریں گی، شاید وہ مجھے گھر اندر بھی نہ جانے دیں۔ سویٹو یہ سب سن کر بہت حیران ہو جاتا ہے کہ آخر کیکی اپنی ماما سے اتنا کیوں ڈر رہی ہے، اور سویٹو کیکی سے کہتا ہے، کیکی تم بہت اچھی چڑیا ہو، صبح سے شام تک دانا ڈھونڈتی ہو، جبکہ ہم بھی تمہاری عمر کے ہی ہیں اور ہم تو سارا دن ہی کھیلتے ہیں، ندی پر پانی پینے آتے ہیں، جنگل میں گھومتے پھرتے ہیں، اور تم ہو کے سارا دن کام کرتی ہو لیکن پھر بھی اپنی ماما سے ڈرتی ہو۔ ہاں سویٹو، تمہیں نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی مشکل ہے۔ اور ایسے کہتے ہوئے کیکی چڑیا اپنے گھر کی طرف اڑ جاتی ہے۔ سویٹو شام کو جب گھر جاتا ہے تو بہت اداس ہوتا ہے۔ اس کی ماما اس سے پوچھتی ہیں، سویٹو بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ماما، آپ جانتی ہیں نا کیکی چڑیا کو، آج وہ ندی پر آئی تھی پانی پینے کے لیے، دانا لے کر واپس لوٹ رہی تھی تو اچانک اس کا دانا ندی میں گر گیا اور وہ بہت رو رہی تھی۔ ہاں بیٹا، کیکی بہت اچھی بچی ہے لیکن اس کی زندگی بہت مشکل ہے۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی جب اس کے ماما پاپا اس دنیا سے چلے گئے اور اسے اس کی خالہ نے ہی پالا ہے، ٹونی چڑیا نے ویسے اسے پالا تو ہے لیکن سلوک اس کے ساتھ سوتیلی ماؤں سے بھی بدتر ہے اس کا۔ ماں، تو کیا کیکی ٹونی آنٹی کی بیٹی نہیں ہے؟ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ نہیں بیٹا، کیکی کے ماما پاپا اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ ٹونی آنٹی کے پاس ہی رہتی ہے۔ ماما، کیکی تو بہت اچھی ہے، اپنی خالہ کی بہت باتیں مانتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی خالہ اس سے پیار کیوں نہیں کرتی ہے ماما؟ بیٹا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں پر لوگ خونی رشتہ ہونے کے باوجود سوتیلا پن رکھتے ہیں، تم نہیں سمجھو گے ان باتوں کو۔ اور وہ دونوں ماں بیٹا پوری رات ایسے ہی کیکی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب بس بھی کر دو، کوئی دانا میری بچی کے لیے بھی چھوڑ دو، سارا دانا تم کھا جاتی ہو۔ نہیں ماں، میں نے تو تھوڑے سے دانے ہی کھائے ہیں، دوسرے دانے تو چنچل کھا کر گئی ہے۔ ہاں ہاں، بس کر دو، میری بیٹی ایک دانہ بھی کھا لے تو تمہاری آنکھوں کو چبھتا ہے۔ اب کھانے کی بس کرو اور جاؤ دانا ڈھونڈ کر لاؤ۔ ماں، اگر آپ چنچل کو بھی میرے ساتھ بھیج دیتی تو ہم جلدی بھی آ جاتے واپس اور دانا زیادہ بھی لے آتے۔ خبردار، میری بیٹی کے بارے میں آئندہ ایسی بات نہ کرنا، وہ ابھی بچی ہے، وہ کام نہیں کر سکتی زیادہ، ابھی تو اس کے گھومنے پھرنے کے دن ہیں، یہ سارا کام تو تم کرو گی کیونکہ تم بڑی ہو۔ جی ماں۔ اور ایسے کیکی چڑیا دانا کی تلاش میں چلی جاتی ہے۔ کیکی چڑیا بہت پریشان رہا کرتی، جب وہ دانا کی تلاش میں جاتی تب بھی اس کا ذہن اپنی خالہ کی باتوں کی طرف ہی رہتا،
اور جب اس کی خالہ اپنی بیٹی چنچل سے پیار کرتی اور کیکی سے بہت زیادہ غصے میں بات کرتی تو ایسا رویہ کیکی کو اور زیادہ پریشان کرتا اور اس کا دل دکھاتا۔ کیکی کی زندگی ایسے بہت مشکل سے گزر رہی تھی۔ ایک دن سویٹی چڑیا دانا لے کر واپس لوٹ رہی تھی کہ اس کا گندم کا ایک سٹا ندی میں گر جاتا ہے اور وہیں پر کیکی چڑیا آ جاتی ہے۔ سویٹی چڑیا بہت پریشان تھی اور کیکی سویٹی چڑیا سے پوچھتی ہے کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ سویٹی چڑیا کیکی کو تمام بات بتا دیتی ہے اور کیکی جلدی سے ندی سے سویٹی چڑیا کو گندم کا سٹا نکال کر دے دیتی ہے۔ سویٹی چڑیا بہت خوش ہو جاتی ہے اور کیکی سے کہتی ہے، جیتی رہو بیٹا، تم بہت اچھی بچی ہو اور یقین مانو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں بھی بہت اچھا ہی لکھا ہوگا۔ کیکی چڑیا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بیٹا تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں آنٹی، بس یوں لگا کہ جیسے میری ماں مجھ سے بات کر رہی ہو۔ بیٹا میں بھی تو تمہاری ماں ہی ہوں نا، مجھے اپنی ماں سمجھو۔ اور کیکی چڑیا روتے ہوئے سویٹی چڑیا کے گلے لگ جاتی ہے اور ایسے ہی شام ہو جاتی ہے۔ سویٹی چڑیا اور کیکی چڑیا اپنے گھر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ جنگل کے تمام پرندے کیکی چڑیا سے بہت متاثر تھے اور کیکی چڑیا کی آنٹی کے پاس کیکی کے لیے جو بھی رشتہ آتا، ٹونی چڑیا اپنی بیٹی کی بات کرتی ان پرندوں سے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہے، یعنی چنچل چڑیا کی، لیکن وہ چنچل چڑیا کو پسند نہ کرتے اور واپس لوٹ جاتے۔ جو بھی رشتہ آتا ہے اس کیکی چڑیا کے لیے ہی آتا ہے۔ میری بیٹی کا تو جس کے سامنے نام لے لوں میں وہی غصے میں آ کر چلا جاتا ہے، لیکن میں بھی ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میری بیٹی اس کیکی سے کئی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ ایسے سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک درخت کی ایک شاخ ٹوٹ کر اس کے پنکھ پر لگ جاتی ہے اور اس کا پنکھ زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ بہت رونے لگتی ہے اور اپنی بیٹی چنچل کو آوازیں لگاتی ہے، چنچل چنچل میرے پاس آؤ، میرے پنکھ پہ درخت کی شاخ لگ گئی ہے، چنچل مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ماں آپ تو ہر وقت ڈرامے کرتی رہتی ہیں، اور ایسے چنچل چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شام کو جب کیکی چڑیا دانا لے کر واپس لوٹتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ٹونی خالہ زخمی پڑی ہیں۔ وہ جلدی سے ان کی مرہم پٹی کرتی ہے اور ٹونی چڑیا بہت رونے لگتی ہے۔ کیکی بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک رکھا اور تمہیں کبھی اپنی بیٹی نہیں مانا۔ کوئی بات نہیں ماں، لیکن میں نے تو ہمیشہ ہی آپ کو اپنی سگی ماں سے بڑھ کر عزت اور احترام دیا ہے۔ اور پھر سویٹی چڑیا دوسرے دن ٹونی چڑیا کے پاس کیکی چڑیا کا رشتہ لے کر آتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اور ٹونی چڑیا مان جاتی ہے کیکی چڑیا اور سویٹو چڑیا کے شادی کے لیے، اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور کیکی چڑیا سویٹو چڑیا کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ رشتے ہمیشہ خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اور جو رشتے احساس نہیں رکھتے وہ خون کے بھی ہوں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔